بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، 1965 میں پاک بھارت جنگ کے حوالے سے آج کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جنگ ستمبر 1965 کے آج کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پاکستان کے لیے خطرہ بننے والے امرتسر ریڈار کو تباہ کر کے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ آج سے 60 سال قبل جب جنگ ستمبر جاری تھی، پاک فضائیہ کے شاہین دشمن کے فوجی ٹھکانوں کا صفایا کرنے میں مصروف تھے، لیکن اس دوران دشمن کا ایک ریڈار مسلسل ارض پاک کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ دشمن کا یہ ریڈار امرتسر کے قریب نصب کیا گیا تھا، جس سے دشمن پاکستان کے اندر دور تک پاک فضائیہ کے طیاروں کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بھارتی افواج میں اس ریڈار کو خفیہ طور پر فش آئل کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ پاک فضائیہ نے پاکستان کے لیے خطرہ بننے والے اس طاقتور ریڈار کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے مشن سرگودا میں موجود 33 ونگ کے کمانڈر انور شمیم کے سپرد کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے اس حملہ آور فارمیشن کی قیادت ونگ کمانڈر انور شمیم کر رہے تھے، جبکہ اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد مشن میں انور شمیم کے نائب کی حیثیت سے شامل تھے، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری بھی اس ٹیم کا حصہ تھے۔ 9 ستمبر کی شام پاک فضائیہ کے 4 F-86 طیاروں نے فش آئل کو تباہ کرنے کے لیے سرگودا سے پرواز شروع کی۔ یہ طیارے بھارتی ریڈار کی نظر سے اوجھل رہنے کے لیے درختوں کی بلندی تک پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حد نگاہ انتہائی کم تھی، اس کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنا مشن جاری رکھا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہدف کو تلاش کرتے ہی حملے شروع کر دیے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی نے ریڈار پر کمال مہارت سے بم گرائے اور دشمن کو جنگ کا شدید ترین دھچکا دیا، جس کا دشمن گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مشن کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اب پاک فضائیہ کے طیاروں پر دشمن نے شدید حملے شروع کر دیے۔ طیارہ شکن توپوں نے فضا میں 1 انچ بھی محفوظ نہ رہنے دیا۔ اس دوران مشن میں نائب لیڈر کی حیثیت سے شامل اسکواڈرن لیڈر منیر الدین کا طیارہ دشمن کی طیارہ شکن توپوں کا نشانہ بن گیا اور وہ اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے باقی 3 پائلٹس اس تباہ کن فائر سے بچنے میں کامیاب رہے اور بآسانی وطن واپس لوٹ آئے۔ جی ناظرین، دوسری جانب خبر ہے کہ بھارت کی جانب سے ایک بار پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ وزارت آبی وسائل نے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہریکے زیرین اور فیروز پور زیرین پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے اس بار بھی پانی چھوڑنے کی اطلاع بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد حکومت نے الرٹ جاری کیا تھا۔ دریا سنا پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے پر ملتان کے شیر شاہ بند میں آج دوپہر شگاف ڈالا جائے گا۔ شیر شاہ بستی، کھوکھران بستی، گھاگھرا خانپور، قاضیان کے علاقے خالی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے CPO ملتان کا کہنا ہے کہ آبادی ہونے کے باعث دھماکہ خیز مواد استعمال نہیں کیا جائے گا، میکینیکل طریقے سے شگاف ڈالا جائے گا۔ دریائے چناب کے قریبی علاقے پہلے ہی پانی سے بھر چکے ہیں۔ CPO ملتان نے کہا کہ اکبر فلڈ بند اور شیر شاہ بند پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تریموں سے 5 لاکھ کیوسک سے اوپر کا ریلا 2 روز تک ملتان کی حدود میں داخل ہوگا۔ ادھر دریائے ستلج کے بفرنے سے کئی بستیاں اور سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، جبکہ کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ بفرے دریائے ستلج نے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر کئی ایک بستیاں ڈبو دی ہیں۔ پانی کھڑا رہنے سے سیلاب متاثرین میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ دوسری جانب ضلع وہاڑی، تحصیل بورے والا اور میلسی کے بھی درجنوں دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ علاقے میں مجموعی طور پر 90 سے زائد دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے تحت 80,000 افراد کی نقل مکانی کی گئی ہے اور 60 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بہاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامی والی بھی سیلاب سے شدید متاثر ہے، جس کے پیش نظر درجنوں بستیاں اور ہزاروں ایکڑ پر زرعی رقبہ پانی میں ڈوب چکا ہے، جبکہ عارف والا میں 23 دیہات اور 26,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ اسی دوران سیلابی ریلے گڈو کے بعد
सक्खर बैराज पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके नतीजे में सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सक्खर बैराज पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। सक्खर बैराज में पानी की आमद बढ़कर 3,74,800 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 3,59,050 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बरसात के बाद सक्खर बैराज से निकलने वाली तमाम नहरों में 70% पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। सक्खर बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी की फराहमी 30% की जा रही है। सक्खर बैराज से 11 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। इधर कुडू बैराज पर पानी की आमद बढ़कर 4,43,000 क्यूसेक हो गई है। दरिया चनाब में हेड तिरमो और पंचतन पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड तिरमो पर बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसेक, जबकि पंचतन पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरिया रावी में हेड सुधानी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जी नाज़रीन, दरअसल नैब के हवाले से एक अहम बयान भी आपसे शेयर करते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA हकाम से शाह दत्ता और C13 के मुतासरीन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समात के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है, नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं। दौरान समात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CDA को 1 माह में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CDA के मजिस्ट्रेट सरदार आसिफ से मुकालमा करते हुए कहा कि आप नैब के कहने पर अगर कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर कानून कहाँ है। नैब ने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है, नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं। नैब के कहने पर मत चलें, किसी से मत डरें, लोगों की मदद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद कहा कि कोई जज हो, पुलिस अफसर या CDA मुलाजिम, जिसे डर लगे वो अपना तबादला करवा ले। फ़ायदा लेते हुए आपको डर नहीं लगता, लेकिन अपना काम करते डर लगता है। उन्होंने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि गलतियों की सज़ा नहीं होती है, बेईमानी की सज़ा होती है। सिविल राइट्स के साथ नैब और FIA का दायरा अख्तियार भी देखना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।